میرا دل مقام حبیب ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اللہ پر بھروسہ، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ This is what I wear. This is where I eat. This is where I take a bath. This is my bedroom. And this is my life. But with your zakat, it can change. Because at Ehsaas, your zakat and donations do make a difference. For your zakat and donations, contact Ehsaas on www.ehsaastrust.org or call 0203 617 7786. روحانی دنیا، اقبال بابا کریں گے ہماری رہنمائی۔ میں سبزیوں سے بات کر رہا ہوں، بول رہی ہوں گجرات سے۔ گھر میں کچھ عجیب سا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ علم العادات کی روشنی میں بہن آپ کے اوپر گندے اثرات ہیں۔ میرا ویزے کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ ہر نماز کے بعد 116 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھیں۔ بھائیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔ علم العادات کے تحت دونوں کی بندش آ رہی ہے۔ جو بھی وظیفہ میں بتاتا ہوں اس کو پڑھیں تو اس کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ روحانی دنیا دیکھیے آج رات 12 بجے۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور علم کی فضیلت سے متعلقہ چند معلوماتی باتیں قرآن یا حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا ایک دفعہ پھر شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا ترغیب دیتے ہوئے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کریں، کیونکہ اب وہ یقیناً وقت آ چکا ہے کہ اس کے بعد اب قیامت ہی ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً سب پوری ہو گئی ہیں، اور قرب قیامت کے وقت کسی کو دین کی خدمت، آخرت کی تیاری کا بہت بڑا موقع مل جائے، وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ یہ زمانہ، یہ جو دور اب چل رہا ہے، یہ فتنے کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا بالکل ایسا ہو جائے گا، یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کسی شخص کے ہاتھ پہ ایک انگارہ ہو اور صورتحال یہ ہو کہ نہ اس کو گرا سکتا ہو نہ اس کو پکڑ سکتا ہو، تو کس قدر اس کو تکلیف بھی ہوگی اور دشواری ہے کہ نہ وہ گرے اور نہ انگارہ پکڑ سکے۔ تو بالکل ایسا سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب عوام کا ایمان آزمائشوں میں مبتلا ہو تو پھر ایک ایسے شخص کی بھی ضرورت ہے، ایسے اشخاص کی ضرورت ہے، ایسی شخصیتوں کی ضرورت ہے کہ جو اس ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور وہ یقیناً علماء اسلام ہیں، مفتیان کرام ہیں، جو اپنے علم کی برکت سے ایمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، لوگوں کو آخرت کی بہترین تیاری کروا سکتے ہیں، آخرت کا بہترین اور آسان راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہمیں سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی، دنیا کی تقسیم کر دینا کہ دنیا ہمارے لیے، دین آپ کے لیے، اس غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کریں۔ دنیا بھی ہمارے لیے ہے اور دین بھی ہمارے لیے ہے، سب کے لیے دنیا ہے کیونکہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے پہلی منزل ہے، اور دین سب کا ہے کیونکہ اس کی برکت سے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو جب دنیا بھی سب کی ہے، دین بھی سب کا ہے، تو سب کو مل کر ہی کام کرنا ہوگا۔ آج کے پہلے سائل منتظر ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی بہن. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ علماء سو سے بچا جائے اور علماء حق کی تقلید کی جائے. اب ہم عوام الناس کیسے تمیز کر سکتے ہیں کہ علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور اگر ان کی کوئی نشانی ہے تو اور پہچان ہے تو وہ پلیز آپ بتائیے گا. جی. اور اس کے علاوہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا عوام الناس کے لیے؟ کیا خود ہی قرآن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ عربی زبان کسی کو آتی ہو وہ قرآن سے مسائل معلوم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور کیا علماء کرام اور فقہاء کرام کی جو ہے نا قدم بوسی جائز ہے؟ اور کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر اس طرح کہنا کہ اے ولی اللہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، کیا یہ درست ہے؟ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت کسی پرانے سالوں میں کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض تھی، اس کو معلوم نہیں تھا، اب پتہ چلا وہ ادا کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ 1980 میں فرض تھی اس کے اوپر، تو اس وقت سونے کی قیمت کچھ اور تھی، اس وقت کچھ اور ہے، تو کیا وہ اس قیمت سے ادا ہوگی یا موجودہ قیمت سے ادا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور بس جی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی بات پر چڑھ کر دوسرے سے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے نیچے اتر کر آ جائے تب بھی تم آہستہ آہستہ اسپیڈ سلو، تھوڑی اسپیڈ سلو، دوبارہ کہیے. اگر کسی نے کسی بات پر چڑھ کر دوسرے سے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے اتر کر نیچے نہ آ جائے تب بھی تم یہ بات نہیں مانو گے، اس کے ایمان کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ بہت سالوں پہلے یہ معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے انہیں تینوں طلاقیں دے دی. نہیں سمجھ میں آیا آپ کی بات. بالکل واضح بولیے، تیز نہ بولیں اور ذرا ریسیور کو قریب کر کے بولیں. آپ کی آواز تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے دور ہٹ کے آپ بول رہی ہیں. دوبارہ بولیں. کسی خاتون کے ساتھ بہت سالوں پہلے یہ معاملہ ہوا کہ ان کے شوہر نے انہیں تینوں طلاقیں دے دی تھی. ٹھیک ہے. اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، بس دونوں میاں بیوی کو اس کا پتا تھا، مگر ان کو وہ سمجھے کہ شاید طلاق نہیں ہوئی، وہ ساتھ رہتے رہے. اب انہیں مسئلہ پتہ چلا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی جوان ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو اب اگر ہم علیحدہ ہوں تو پھر اس کی شادی میں پرابلم ہو جائے گی. تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں علیحدہ ہو جائیں، آپس میں تعلق نہ رکھیں، اس طرح دوسروں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا، بیٹی کے ساتھ پرابلم نہیں ہوگی، بچے اور بھی ہیں گھر میں، اکیلے نہیں ہوں گے دونوں. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک بار یہ فرمایا تھا کہ شوہر پر جو عورت کو رہائش دینا واجب ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے باہر جاتے ہوئے دروازے کو لاک وغیرہ کر سکے، لیکن عموماً جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں ان میں عورت کو یہ اختیار دیا نہیں جاتا کہ وہ گھر کو لاک کر سکے، کمرہ لاک کر سکے. تو اور اگر کر بھی دے تو پھر اس طرح گھر میں بدمستی ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں کیا الگ گھر کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ اچھا. چوتھا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات محلے وغیرہ میں کسی شخص کی کوئی چیز مشہور ہو جاتی ہے یا کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے، جیسے گاڑی وغیرہ یا کوئی اور بات، تو اب دو پڑوسی آپس میں بیٹھ کر تیسرے پڑوسی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ بھئی وہ شخص جس کے پاس بڑی پھٹیچر سی قسم کی بائک ہے یا وہ جیسے جو بس ہر وقت اپنی گاڑی چمکاتا رہتا ہے، تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر مردوں کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہو تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور بس شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کرم. میں حالہ سے رافعہ بات کر رہی ہوں. بہت خوشی کی بات ہے. ارشاد فرمائیں. ہاں مجھے ایک سوال کرنا ہے. فرمائیں. اگر بجلی فکس کروائی جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اپر لپس. جی بجلی اگر لائٹ فکس کروائی جائے اور یہ کہیں کہ آپ ایک مہینے میں 2000 یا 3000 دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ کس سے مکمکہ کیا ہے؟ یہ مطلب لائٹ اگر فکس کروائی جائے، وہی تو کہہ رہا ہوں کس سے طے کر لیا یہ بجلی والوں؟ یہ مطلب وابڈا والوں سے ہی. وابڈا والوں سے اگر ہمارے گھر کے سربراہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ اگر آپ 2000 دیں یا 3000 دے تو باقی آپ جتنی بھی چلائیں آپ چلا سکتے ہیں، تو اس کا ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور بس مفتی صاحب بڑی مہربانی، بہت مشکل سے کال ملی ہے، دعا میں آتے. جی ضرور انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہلو. جی السلام علیکم. میرا بچہ جو ہے وہ سول میں امتحان دے رہا ہے. اچھا. تو پورا دعا مانگنے کے لیے آپ کو فون دیا. بالکل دعائیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی اور اخروی تمام امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اس وقت دین کو ویسے تو ایک طرف سے ایک حقیقتاً دیکھا جائے تو دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں مخلوق کا محتاج نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے قیامت تک اس دین کی خدمت کے لیے لوگوں کو خدمت کرنے کا موقع دیا، ان کا انتخاب فرمایا اور اس کے ذریعے ان کے لیے نجات و بخشش کے پروانے جاری کیے اور اخروی اور دنیاوی سعادتوں سے نوازا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی آگے لائیں، اچھے پڑھے لکھے بچوں کو آگے لائیں۔ خصوصاً میں مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے کسی پریشانی کا مطلب سامنا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ آگے لائیں، انہیں دنیاوی تعلیم بھی اچھی دیں، دینی تعلیم دیں، اور ان کے لیے پھر کچھ ایسا کاروبار وغیرہ یا کچھ ایسی انویسٹمنٹ کر لیں کہ وہ بچے مکمل طور پہ صرف دین کا کام کریں، علم دین کی ترویج و ترقی کے لیے کوشش کریں، دوسروں کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں، کتابیں لکھیں، میڈیا پر آ کر لوگوں کو علم سکھائیں، اور مالی لحاظ سے بالکل وہ فارغ الذہن ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود اچھا خاصا اتنا جمع ہوتا ہے کہ کئی نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، لیکن وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ بچہ ایسا نکل آئے کہ وہ بھی اسی میں اضافہ کرنے والا بنے اور کسی اور طرف نہ جائے۔ تو کاش کسی کا ذہن تو یہ بنے کہ ہر شخص جب یہ ذہن بنا رہا ہے کہ میرا کاروبار میرا بچہ سنبھالے، فلاں کرے یہ اور فلاں چیز کو آگے لے کے چلے، تو کاش دین کے لیے بھی کچھ لوگ سوچیں کہ باقی بچے چلیں کاروبار کریں، ایک بچہ دو بچے کاروبار کر لیں، باقی ایک دو بچے دین کی طرف آ جائیں، اور ان کو ہم مالی لحاظ سے اتنا سپورٹ فراہم کریں کہ وہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ مکمل طور پر دین کے لیے وقف ہو جائیں۔ تو اس طرح اگر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا تو ہے پاس موجود ہے، تو دین کا بھی انشاءاللہ جب کام ہوگا تو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی میدان محشر میں۔ یہ تو ہمارے یہاں کی دنیاوی تقسیم ہے نا کہ آپ جہاں جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں تو مرکز نگاہ بن جاتے ہیں، لوگ اشارے کرتے ہیں، کانوں کے اندر ایک دوسرے کو بول کر یہ جب اس طرح ہمیں تعجب خیز نگاہوں سے یا پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو حفظ نفس حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ سارے مزے یہیں کے ہیں۔ جیسی انسان کی موت ہوگی وہی قبرستان ہے، جس میں شاید آپ کے ساتھ ایک طرف لوہار دفن ہوگا، ایک طرف کوئی عام بیچارہ موچی دفن ہوگا، وہیں پہ آپ کو دفن ہونا پڑے گا، اور میدان معاشر میں جب پہنچیں گے تو یہی عام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں گے۔ میدان معاشر میں عزت کی تقسیم دنیاوی مال و متاع اور منصب یا افرادی قوت کے اعتبار سے نہیں ہے، یہاں کا امیر وہاں پہ غریب ہے، یہاں کی سورس والا وہاں بیار و مددگار ہے، یہاں کا متکبر وہاں پہ انتہائی ذلیل ہے۔ جو یہاں پر دین کی خدمت کر رہا ہوگا، عالم دین ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہوگا، وہ وہاں کا بادشاہ ہے۔ تو اس لیے اس کثیر مال و دولت پر اترانا اور اس کثیر مال و دولت کو سینے سے لگا کر یہ کوشش کرنا کہ اب یہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، اور ساری زندگی اسی تگ و دو میں لگا دینا کہ جو حاصل ہو گیا وہ چھینے نہیں، وہ کم نہ ہو، اس میں اضافہ ہو، ترقی ہو، اور یوں ہی پہ رخصت ہو جانا، یہ میدان محشر میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے شدید پچھتاوے کا سبب بنے۔ اس لیے علم کی خدمت کے سلسلے میں تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی آگے آئیں، اور اس وقت جو قسم پرسی کا عالم ہے کہ جہالت کی وجہ سے لوگ سال ہا سال سے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اور حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، وہ حرام کما رہے ہیں اور اس کو پھر ثواب کی نیت سے خرچ کر کر کے اپنی ایمانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہوگی۔ ایک کال اور مزید لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات، ایک کال مزید لیتے ہیں پھر جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیے میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، میں نے ای میل بھی بھیجی تھی، مجھے اس کا جواب نہیں ملا، تو اب میں یہ لاہور سے کال کر رہی ہوں۔ ایسا کہ آج سے کوئی 22-23 سال پہلے میرے گھر بچہ پیدا ہوا تھا کویت میں، تو اس کے بعد یہ تھا کہ ہم عمرہ کرنے چلے گئے تھے، تو جب وہاں مدینے میں ہم پہنچے تو وہاں پر ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور وہاں پر ہمارا ایک ہفتہ ضائع ہو گیا۔ اب ایک ہفتے میں اس ایک ہفتے کے بعد یہ تھا کہ جب ہم مکے میں جانے کے لیے ہم نے پروگرام بنایا کہ گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی جب تک ہم عمرہ کر آتے ہیں، تو ایسے تھے کہ اس سے ایک دن پہلے میرے ایام ہو گئے۔ جی میرے ہسبینڈ نے تو عمرہ کر لیا تھا لیکن میں بغیر عمرہ کیے واپس آ گئی تھی، تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا آیا کہ یہ میرے پر دم لگتا ہے، کیونکہ میں نے احرام نہیں پہنا تھا لیکن جب گھر سے نکلی تھی نیت عمرے کی تھی۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، اور کوئی کویسچن؟ جی، اور دوسرا یہ کہ یہ جیسے کہ روزہ توڑنے پر جو کفارہ ہوتا ہے،
जो 60 मिस्किनों का खाना चाहिए 3 टाइम खिलाया जाता है या सिर्फ एक टाइम का 60 मिस्किनों का खाना खिलाना है? और अब बस अभी फिलहाल इतना ही है, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब जी, शहजाद बात कर रहा हूँ सऊदी अरब दमाम से। वेरी गुड वेरी गुड, इरशाद फरमाएं। मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और मुझे एक से पता करना था, ये सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाहु अहद 3 दफा पढ़ते हैं ना फातिहा शरीफ, क्या हो गया? तो यहाँ पे बड़ी फातिहा शरीफ में पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा पढ़ते हैं दुआ मग़फ़िरत के लिए जब फौतगी हो जाती है तो, अच्छा, और सूरह इखलास पढ़ते हैं 3 दफा जी। तो यहाँ पे बड़ा मसला है कि ये जब बात करने ये कहते हैं कि हदीस की रोशनी में बताएं, या कुरान मजीद में कहाँ लिखा है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ सर। जवाबात की तरफ आते हैं। 2 क्वेश्चन पिछले प्रोग्राम के भी रहते थे। तो एक इन्होंने कहा था कि कुछ लोग सलातुत तस्बीह की जमात कर रहे थे कि एक इमाम साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने लोगों की नमाज़ें तोड़वा दी और कहा कि ये नमाज इस तरह करना पढ़ना शिरक होता है, ये सही नहीं है, ना पढ़ें। देखें, ये बिल्कुल गलत किया। इमाम साहब शदीद गुनाहगार हुए, उनको तौबा करना वाजिब है। उन्हें शायद शिरक का माना ही नहीं पता था कि सलातुत तस्बीह पढ़ने में शिरक का क्या तसव्वुर। सलातुत तस्बीह किसी इंसान के लिए, आदमी के लिए कोई पढ़ रहे थे, वो तो अल्लाह के लिए पढ़ रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि उनको ये एतराज़ हो सकता है कि ये एक नफल जमात है और नफल जमात के लिए बाकायदा हमें कोई तरग़ीबात नहीं दी गई, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते थे। उसका भी कोई माकूल जवाब उनको मिल जाता तो बेहतर था। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफल की जमात करवाना साबित है। बुखारी की हदीसों से साबित है। एक सहाबी थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की। ये तवील हदीस है, मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि उनकी आँखों में थोड़ी सी ख़राबी थी, कम नज़र आता था। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर और मस्जिद के दरमियान एक नाला है, नहर सी है, जब बारिश होती है तो ये पूरी भर जाती है, तो मैं लोगों को जमात नहीं करवा सकता हूँ वहाँ जाकर, तो फिर मैं अपने घर पे नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और मेरे घर पे आके थोड़ा नमाज़ पढ़ लें, ताकि मैं उस जगह को जाए नमाज बना लूँ। इससे एक तो ये मालूम हुआ कि सहाबा किराम के यहाँ भी यही एक नज़रिया था जो आज मुसलमानों के यहाँ है कि जहाँ कोई बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़े वो जगह बाइस से बरकत होती है और वहाँ पर नमाज़ पढ़ना एक सादत की बात है। सरकार तशरीफ़ ले गए, चाश के वक्त वहाँ पहुँचे। रावी कहते हैं सरकार खड़े हुए और जितने सहाबे कराम वहाँ थे वो भी पीछे खड़े हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नफल की ये जमात करवाई। ऐसी बुखारी में ही है। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपकी हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी खाला थी। आपने इजाज़त ली कि मैं चाहता हूँ कि सरकार के रात के मामूलात को देखूँ, तो आप मुझे हुजरे में सोने की इजाज़त दें। आपको इजाज़त मिली, सरकार से पूछा, फिर इजाज़त मिल गई। तो फिर ये ख़ुद कहते हैं कि सरकार रात में उठे तो मैं भी उठ गया और सरकार ने नमाज की नीयत बांधी तो मैं भी सरकार के साथ खड़ा हो गया, और वो नफल नमाज थी। ये कहते हैं मैं लेफ़्ट साइड पे खड़ा हो गया तो सरकार ने मुझे पकड़कर राइट साइड पे खड़ा कर दिया। ये नहीं किया कि धक्का दे के नमाज़ तोड़वा दी कि नफल की जमात क्यों कायम कर रहे हो, बल्कि सरकार ने उनको सीधी जानिब खड़ा किया। इसी तरीके से जो पहली हदीस है उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने तकबीर लगाई, सहाबे कराम ने पीछे जमात कायम की तो सरकार ने नमाज़ तोड़ के कहा ये क्या कर रहे हो, शिरक कर रहे हो। तो इसमें शिरक का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई नमाज़ पढ़ भी ले, हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में है कि अगर कोई तुलूए आफ्ताब के वक्त मस्जिद में अवामुन्नास में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है तो उसे दौरान नमाज रोके नहीं, पहले उसको पढ़ने दें, बाद में बताएं कि भाई आपकी नमाज़ नहीं हुई, तुलूए आफ्ताब के वक्त नमाज़ पढ़ना मना होता है। वजह इसकी ये, अगर आप उसको ऐसे रोक देंगे तो हो सकता है वह बदज़न हो जाए। और इसकी एक बेहतरीन नज़ीर मैं आपको बताता हूँ कि हिकमत किससे कहते हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद में तशरीफ़ लाए, और ये भी बुखारी की रिवायत है। सहाबे कराम भी साथ थे, तो देखा कि एक आराबी थे जो मस्जिद में पेशाब कर रहे थे। तो सहाबे कराम ने चाहा कि इनको रोकें, तो सरकार ने फरमाया ठहर जाओ। उनको पेशाब करने दिया गया। जब वो फारिग हो गया तो सरकार ने उनको बुलाया और बताया कि ये मस्जिदें पेशाब वगैरह के लिए नहीं हैं, तो अल्लाह के ज़िक्र के लिए हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। वो चले गए। फिर सरकार ने ख़ुद पानी का डोल मंगा के वहाँ पानी बहाया। इस पर शारहीन ने फरमाया कि अवामुन्नास में से अगर कोई किसी काम में मशगूल हो और आपको ये यकीन हो कि इसको रोकेंगे तो ये दीन से बदज़न हो जाएगा, या मतलब कोई कलिमा कुफ्र ज़बान से गुस्से में आके कह देगा, तो थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करके फिर उसको हिकमत के साथ समझाएं। वो अराबी साहबी थे, देहाती थे, अगर सरकार रोकते तो इसमें कई ख़राबियाँ थीं। एक तो पेशाब अचानक करते करते रोकें तो जिस्म पे एक तिब्बी लिहाज से, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मनफी असर मुरतब हो सकता था।
یہ بھی ہو سکتا تھا پیشاب ان کے کپڑوں میں گر جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا وہ بدزن ہو جاتے۔ اس سے ذرا غور کریں کہ سرکار نے ان کو کیا رویہ اختیار کیا، یہ نمازیں توڑوا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، بقیہ سوالات کے جوابات ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، خلیفہ نبی۔ شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا۔ برتھ ڈے ہو یا ویلنٹائنس ڈے، ویڈنگ اینیورسری یا ہو نیو ایئر، ہر خوشی کے موقع پر سہولت بازار آپ کے ساتھ اپنے پیاروں کے گھروں کو کرے روشن، بھیج کر جنریٹر اب صرف 100 پاؤنڈز میں۔ اس کے علاوہ آپ بھیج سکتے ہیں لذیذ اور تازہ مٹھائی UK اور یورپ میں۔ تو ابھی وزٹ کیجیے www.sahulatbazaar.com۔ روشنی کی تلاش، روشنی کا سفر، روشن کتاب، روشن تعلیمات، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی جید و معروف علماء اکرام سے۔ آپ لائیو کال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس میں آپ سن سکیں گے مختلف مذہبی موضوعات پر سیر حاصل گفتگو۔ روشنی سب کے لیے، روشنی سب کے لیے، دیکھیے ہر پیر سے جمعرات رات 10 بجے۔ لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ایک بہن نے مزید کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کی کہیں شادی کرنی تھی، تو وہ رشتہ ان کو کچھ نامناسب سا لگ رہا تھا، پہلے پتہ چل گیا تھا کہ صحیح لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بس وہ ہو گئی شادی اور بعد میں ایسے ہی ہوا کہ بہن سخت آزمائش میں ہے اور ان کے ساتھ انتہائی سسرال والوں نے نامناسب رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں بعض اوقات بہت زیادہ پچھتاتی ہوں کہ ہم نے ایسا کیوں کر دیا، کاش ہم ایسا نہ کرتے۔ تو کیا عمل کیا جائے کہ دل کو کچھ تسلی ملے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غیب کا حال، غیب کا علم تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے غیب پہ مطلع کرتا ہے، وہ بھی عام لوگوں کو نہیں، اپنے خاص رسولوں کو۔ لہٰذا جب انسان کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ اپنے عقل اور ذہن کے مطابق ہی کرتا ہے اور مشاورت کر لیتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، انہیں تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ جب ایک نتیجے تک پہنچتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہی ہو، کیونکہ قصور عقل کی بنا پر یا حالات کی بنا پہ کبھی کبھی نتیجے ناموافق بھی نکل آتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک، اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمیں چونکہ اللہ کا ارادہ نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں یہ کاروبار کر لوں اور اس سے ترقی ہو جائے، ترقی کا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ یہ کاروبار تباہ ہو جائے اور ترقی نہ ہو، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یعنی کہ امتحان کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ میں اللہ کے ارادے کو تو نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یا اللہ کا فیصلہ ہمیں عمل کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے، اس سے پہلے اس پر مطلع ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک کاروبار میں سوچ رہا ہوں کروں نہ کروں، فائدہ ہوگا نقصان، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس میں فائدہ ہے نقصان، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، میں کروں گا نقصان ہو جائے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ تمام تر احتیاطیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس مقام پر بچی کا نکاح ہو، آپ نے کر دیا اللہ کے فیصلے کے مطابق، تو یہ حقیقتاً اللہ کے فیصلے کے تابع ہو کر ہوا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں۔
اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کہیں اور کوشش کرتی بھی یہیں پر نکاح ہوتا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تو آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچی کے لیے فیصلہ کیا وہ آپ کو اس بچی کے حق میں بظاہر حالات کے اعتبار سے ناموافق نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خوب اپنی حکمتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہ اگر کسی کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اگر اس کی اصل حکمتیں آپ کے سامنے ظاہر کر دی جائیں اور ان حکمتوں کے پھر بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان حکمتوں کو اختیار کرنا یا ان حکمتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کے جواب میں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو شاید ہم میں سے ہر ایک کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی حکمتوں کے ہمیں بھی مستحق بنا دے، ہمیں بھی ان آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں۔ اس بچی کا نکاح اس مقام پر ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ تھا۔ کوششیں ہم کرتے ہیں، رشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، لہٰذا آپ کو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں۔ آپ نے تمام تر اگر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر بچی کے لیے کوئی فیصلہ کیا تھا اور وہ فیصلہ خلاف نکل گیا تو بالکل کوئی نہ پچھتائیں، یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جتنا بچی آزمائش میں مبتلا ہوگی یہ عارضی زندگی ہے، 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ نو پرابلم، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہے، اور یہاں کی ایک ایک تکلیف پہ صبر اس بچی کے لیے آخرت میں کیا کیا انعام جمع کر رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ کو دکھا دیا جائے، بتا دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ کاش بچی چھوڑے اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی ساری زندگی اس آزمائش میں رکھ۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بروز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والے اس صبر پر انعام حاصل کر رہے ہوں گے تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے، آزمائشوں سے دور رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ کاش تو ہمیں، اے رب کاش تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ، اور پھر ہم اس پہ صبر کریں اور پھر اسی طرح کا انعام پالیں۔ لیکن کمال مومن کا یہی ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر پھر وہ کہے کہ اب میں کرتا ہوں، تو یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر اپنے یقین کو اتنا پختہ کرے، اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرے کہ بالکل ایسے جیسے انعام سامنے رکھا ہوا ہے، اور جب انعام سامنے ہوتا ہے تو بڑی بڑی آزمائش اور تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ بچی کو بھی ہمت عطا فرمائے۔ ہاں، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنے میں کہ بچی کے گھر میں سکون ہو، آرام ہو، اس کے لیے تدابیر اختیار کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہماری تمام تر کوشش کے باوجود رزلٹ ہماری مرضی کے خلاف نکل آئے تو سمجھ جائیے کہ ایک رب ہے، ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا آپ کے کہ میں بہت سے کاموں کا ارادہ کرتا تھا، پختہ ارادہ ہوتا تھا، لیکن پھر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے تھے، تو میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ میرے ارادوں کی تکمیل میں ایک ایسی ذات پاک موجود ہے جو بعض اوقات حائل ہو جاتی ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، میرا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا اور مزید ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ہمت کریں، اور پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کے بہن کو کوئی دھکا نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہیں پر تھا۔ آپ لاکھ کوشش کرتی ہیں کہ کسی اور جگہ ہو جائے، نہیں ہونا تھا، لہٰذا اب یہ اللہ کا فیصلہ قبول کریں اور اپنے دل کو بالکل پرسکون رکھیں۔ جہاں پر ماں باپ، دوست احباب اچھی طرح سوچ بچار کر کے اور ہر طرح کے حالات کو موافق دیکھ کر کرتے ہیں، یہ تو آپ کو کھٹک رہا تھا نا، دیکھ کے کرتے ہیں، وہاں پہ حالات بگڑ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امید ہے کہ آپ پرسکون رہیں گی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ علماء سو اور علماء حق کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، علماء حق تو وہ ہیں جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والے ہیں اور صحیح علماء ہیں، جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں فرمائی، جن کے فضائل و مناقب قرآن میں موجود ہیں۔ اور علماء سو سے مراد برے علماء ہوتے ہیں، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جن کے عقائد میں خرابی ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں ہم کیسے پہچانیں کہ علماء حق کون ہیں، علماء سو کون ہیں؟ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہر انسان کا بالکل شریعت کے موافق ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ آپ اگر کسی عالم کو تسلسل سے سنتے ہیں، تسلسل سے بولتا دیکھتے ہیں، تو اتنا تو ہے نا کہ ہم اس کے اگر کوئی نظریات ہیں، خیالات ہیں، تو قرآن و حدیث کی تعلیم پر اس کو پیش کر کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کے خیالات قرآن کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں۔ بس جس کے عقائد، جس کے نظریات، جس کے تفکرات، جس کی فکر کا نتیجہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مخالف نظر آئے، وہ علماء سو میں سے ہوگا۔ اسی طرح کسی کا جو عمل ہے
وہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عمل کے خلاف ہو، فاسق و فاجر ہے، تو وہ علماء سو میں داخل ہو سکتا ہے۔ ویسے علماء سو کا لفظ اکثر بد عقیدہ علماء پہ بولا جاتا ہے، لیکن بے عمل عالم کے لیے بھی علماء سو کا لفظ بعض جگہ استعمال ہوا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہوا، پھر آخر میں وہی بات جو میں اکثر دل جلاتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہماری عوام الناس ہے بالکل صفر علم کے معاملے میں۔ جب اس قسم کا کوئی امتحان سامنے آتا ہے کہ اپنے علم کی برکت سے کسی کو پہچانا جائے، تو ان کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہوتا کہ جس کی روشنی میں کسی کو پہچان سکیں۔ آپ کو جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ کوئی عالم سامنے آیا تو آپ نے مارا، کالا ہو گیا تو علماء سو ہے، اور سفید ہو گیا تو یہ علماء حق ہے۔ تو وہ تعلیم کہاں ہے بنیادی لحاظ سے کہ جس کو سیکھنا آپ پہ فرض تھا، اور اس کی روشنی میں آپ کسی عالم کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے مشاہدہ کر کے اس کے بارے میں حق یا سو ہونے کا فیصلہ کر سکتے۔ تو ایسا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی، اور قرآن پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ کچھ حدیثیں پڑھیں، اور پھر اس علم کی برکت سے، علم کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ علم قرآن کے حصول کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا اگر کسی شخص کو عربی آتی ہے تو وہ قرآن سے مسائل اخذ کر سکتا ہے؟ دیکھیں بہن، یہ صرف عربی آنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان عربی اللسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، لیکن ان میں بھی مختلف کیٹگریز تھیں۔ بعض علماء اور مجتہد صحابی تھے، اور بعض بالکل عوام الناس تھے، جیسے اعرابی صحابی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجتہد اور صاحب علم صحابہ تھے، انہیں پہلی صف میں کھڑا کیا کرتے تھے، پھر ان سے جو کم علم، پھر ان سے کم علم، پھر ان سے کم علم۔ اگر صرف عربی اللسان ہونا انسان کو قرآن یا حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا، تو پورے عرب کے اندر ایک ایک عوام میں سے ایک ایک شخص عالم دین ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ عوام ہیں، عام لوگ ہیں، تو عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن سے مسائل اخذ کرنے کے لیے تقریباً 14-15 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی تقریباً 6 سال 7 سال 8 سال تک، تب کہیں جا کے انسان تھوڑا بہت اس قابل ہوتا ہے۔ پھر آگے جتنی وہ محنت کرتا رہتا ہے اتنا زیادہ ماہر ہو جاتا ہے۔ جو اسی پہ اپنی کوشش کو روک دیتا ہے، بعض اوقات وہ پچھلے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہ سوچا جائے کہ کسی کو عربی آتی ہے تو وہ ضرور قرآن و حدیث سے مسائل بھی اخذ کر سکے گا۔ اب رہا یہ کہ قرآن کا علم کیسے سیکھا جائے، تو اس کے لیے ایک ذریعہ تو ترجمہ اور تفسیر ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کا ایک اچھی تفسیر لے لیں اور اس کا روزانہ مطالعہ کریں۔ تفسیر اچھی لیجیے گا، جیسے ایک تبیان القرآن ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی اچھی کتاب ہے، اچھی تفصیل کے ساتھ ہے، تو اس طرح کی کوئی تفسیر اچھی سی لے لیں اور اس کو پڑھیں تو علم قرآن آپ کو ضرور حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی اچھے عالم آپ کو مل جاتے ہیں جو قرآن سے متعلقہ کورسز وغیرہ کروا رہے ہوں، ان سے رجوع کر کے، ایسے شارٹ کورسز ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ آپ قرآن کا علم اس طریقے سے بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا عالم یا کسی مفتی صاحب کی قدم بوسی کرنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک تو ہے کہ عورت کیا مرد کے لیے ایسا کر سکتی ہے کہ نہیں، تو یہ تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہوگا، کیونکہ محرم نامحرم کا مسئلہ ہے، عورتیں تو بالکل نہیں کر سکتی۔ اب رہا کہ کیا مرد کے قدم چوم سکتا ہے کہ نہیں، تو اس میں یہ صحابہ ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنا ثابت ہے۔ تو یہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے کہ گناہ نہیں ہے، لیکن عوامی ذہنی سطح کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اسی طرح ان کی کیفیات کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین آئے، کوئی کسی نے جھک کے پاؤں کو چوما، تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ راہ عافیت یہ ہے کہ اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن اس کو عوام الناس کے سامنے خاص طور پہ بالکل رائج نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے عوام بدگمانی کا شکار ہوتی ہے، اور ایسا کوئی عمل کرنا یہ جو فی نفسہ ہی مباح ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، لیکن اس کی وجہ سے انتشار اور تنفر عوام میں پھیل رہا ہو، تو پھر وہ عمل اس مقام پہ کم از کم مستحب نہیں رہے گا، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فی نفسی ہے تو جائز، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ دست بوسی کر لیں، ہاتھ چومنا اس میں یہ کم درجہ رکھتا ہے، اس میں ذرا مشابہت سجدے کی سی ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ عوام الناس کے سامنے ان چیزوں میں احتیاط کر لی جائے۔ یہ کہتی ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ کسی مزار پہ جا کے یوں کہا جائے کہ اے اللہ کے ولی آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں؟ جی ہاں، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل قبور کو مخاطب کیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ مشہور ہے دعا
کہ اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل القبور کا لفظ کہا ہے، یوں نہیں فرمایا جو سامنے قبر ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں اور ہم تمام مردوں کو سلام کرتے ہیں تو چونکہ روح قید بدن سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں پہلے کے مقابلے میں ہزارہا گنا بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیے ہم دنیا میں فرشتوں کی آواز نہیں سن پاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مر کے انسان قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں تو مردہ باقاعدہ فرشتوں کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے۔ تو سماعت کی قوت کا عالم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، قوت بہت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب صاحب قبر کو یا اہل القبور کو مخاطب فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی قبر کے پاس جا کر، چاہے وہ عام آدمی کی ہو چاہے اللہ کے ولی کی ہو، اگر آپ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرک کا تصور ہے، کیونکہ یہ تصور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اب یہ کہ ایک صحیح ہے یہ تو بات کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اے اللہ کے ولی آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے، تو دعا کی درخواست پیش کی جا رہی ہے جیسے زندہ آدمی سے کی جاتی ہے، ایسے ہی دنیا سے پردہ فرما جانے والوں سے دعا کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بخاری کی ہی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ سلام کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ یہ سلامتی کی دعا ہے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی نازل ہو۔ جواب مردہ کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی نازل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ السلام علیکم یا اہل القبور سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں، انہیں مخاطب کرنا بھی جائز، اور اس دوسری جو بخاری کی روایت میں نے سنائی اس سے معلوم ہوا کہ مردے دعا دیتے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب جب سب چیزیں ثابت ہیں تو پھر صاحب مزار سے دعا کی درخواست کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی کی سن 1980 کے اندر زکوٰۃ بنتی تھی، نہیں دی، علم نہیں تھا، تو اب دینا چاہتے ہیں، تو کون سی گولڈ وغیرہ ہے، کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، سن 1980 والا یا آج والا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کے باب میں غریب کی ضرورت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ سن 1980 کے سونے کی قیمت نکالیں، آج کے سونے کی قیمت دیکھیں، جس کی قیمت زیادہ بنے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے 1980 میں کم قیمت ہو، ابھی زیادہ، تو ابھی کے نکال لیں، اور ہو سکتا ہے اس وقت زیادہ ہو اب کم، ویسے تو اس وقت کم ہی ہوگی لیکن اب کم بالفرض، تو پھر اس کے حساب سے نکال لیجئے تاکہ غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور اتنی تاخیر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو چیزوں کی توبہ کرنی ہوگی۔ ایک علم نہ ہونے کی توبہ، یہ فرض تھا علم نہیں سیکھا، اس کی توبہ کریں۔ دوسرا تاخیر کی توبہ، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا مفتہ بہی قول کے مطابق، یعنی جس قول کو اہل اسلام نے اختیار کر کے اس کے مطابق فتویٰ دیا اس کو مفتہ بہی قول کہتے ہیں۔ مفتہ بہی قول کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کیجیے۔ ایک بہن نے کہا کہ اگر کوئی آپس میں گفتگو کر رہا تھا اور اس نے یوں کہا اگر اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے بھی آ جائے نا تب بھی میں یہ بات نہیں مانوں گا، تو کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں علماء کرام نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر کسی کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اوپر سمجھتا ہے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور سمت کا تعین کرنا صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ کے میرے لیے جہت متعین ہو سکتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت متعین نہیں ہو سکتی۔ اب جہت متعین کر دینا اللہ کے لیے یہ کفر بیان کیا گیا، گویا کہ اس کو مخلوق کے برابر یا مخلوق کی مثل ہم نے بنا دیا، اس لیے اس پر احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، یہ تو یاد ہے کہ 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا۔ بھولے پن کی انتہا دیکھیں آپ، کتنے معصوم اور بھولے لوگ ہیں کہ نکاح کا سب پتہ تھا کہ کیا دینا ہے کیا لینا ہے، کتنے سوٹ دینے ہیں کتنے نہیں ہیں، سونا کہاں سے لینا ہے، چاندی کہاں سے، ہال کہاں سے بک کرانا ہے، کتنی تاریخ سیٹ کرنی ہے، کیا کیا رسومات ہوں گی۔ یہ علم سیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ حرام حلال کیسے ہو جاتا ہے اور حلال حرام کس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس پہ بہرحال میں کلام کرتا ہوں، لیکن نیکسٹ سیشن میں ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، محبت کا نشان صدیق اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بخشش کرنا امیر سے ہے لیکن محتاج سے خوب تر ہے۔ Imagine eating your food when it looks like this. You need water just to boil it. But a lot of people don't even have that. Well, they do. But it looks like this. Make a difference in someone's life. Because at Ehsaas, your zakat and donations do make a difference. For your zakat and donations, contact Ehsaas on www.ehsaastrust.org. ARY ذوق کے جنجر اور گارلک پیسٹ جو لائیں کھانوں میں روایتی مزہ اور وہی دیسی خوشبو جو آپ چاہیں۔ ARY ذوق خوشیوں کا تڑکا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا، چلی بنٹھن کے دلہنیا خواجہ نگری، آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہے نی، آج رنگ ہے یا اللہ یا رحمان۔ محفل سما دیکھیے نامور قوال کے ساتھ روزانہ رات 11 بجے۔ ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال بہن نے فرمایا کہ 3 طلاقیں دے کے وہ ساتھ رہ رہے تھے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ 3 طلاق کے بعد عورت بالکل اجنبی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے بالکل ایک عام عورت جیسے بازار میں کسی اجنبی عورت کو دیکھا جائے، لہٰذا ان دونوں کا ساتھ رہنا شدید گناہ تھا۔ اب انہوں نے مزید پوچھا ہے کہ اب ان کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، وہ ابھی تک ساتھ رہ رہے ہیں، اب اگر یہ معاملہ اٹھاتے ہیں تو بعد میں بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے بچوں کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ دونوں ایک ہی گھر میں رہیں لیکن بالکل جدا جدا رہیں؟ دیکھیں یہ تو پاسبل ہے کہ بالکل اس طرح رہیں کہ آمنا سامنا بالکل بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں کہ جی وہ کچن کے اندر ناشتہ بنا رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، شوہر سامنے سے گزر رہے ہیں، نگاہ پڑ رہی ہے، اس طرح ہو کہ بالکل ان کا دروازہ علیحدہ ان کا دروازہ علیحدہ، درمیان میں دیوار آ جائے کہ بالکل نہ یہ ان کی آواز سن سکیں نہ ان کی آواز سن سکیں نہ ان کو دیکھ سکیں، کیونکہ جب میاں بیوی قریب رہتے ہیں تو ان کے اندر اجنبیت کم سے کم ہو جاتی ہے، تو اگر ایک ہی گھر کے اندر رہیں گے تو پھر اس کے بعد بالکل اجنبیوں والا رویہ اختیار کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے درمیان میں ایسی سیپریشن کرنا لازم ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نہ دیکھیں نہ ان کی آواز سنیں، علیحدہ علیحدہ راستہ ہو تو پھر اسی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ اس خاتون کو کسی اور گھر میں ہی منتقل ہونا پڑے گا۔ اب یہ مزید گناہ نہ کریں، دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، ابھی آپ کا انتقال ہو جائے، مثلا میاں بیوی کا انتقال ہو جائے، بچوں کی شادیاں کون کرے گا، کس طریقے سے گزارا کریں گے، سب ہو جاتا ہے، ہم کسی چیز کو بہت بڑا بنا کر پیش کر لیتے ہیں، ایک مجبوری حقیقتاً نہیں ہوتی، اس کو ہم مجبوری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بڑی مصیبت اگر دیکھیں تو یہ مجبوری پھول کی طرح محسوس ہوگی، اس لیے یا تو میدان معاشر کی ذلت کو انسان اپنے سامنے مطلب اس کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، یا یہ دنیاوی آزمائش کو دیکھ لے۔ تو بہرحال وہ کیونکہ شوہر پر مطلب خاتون اگر رہنا چاہتی ہیں بالکل علیحدہ، اس میں بچے بھی موجود ہیں، تو ایسے ہی کریں کہ بالکل جیسے اگر بیچ میں کوئی دروازہ اس کو لاک کر دیں، وہ ایک طرف رہیں وہ ایک طرف رہیں، اور باہر نکلنے کا بھی علیحدہ ہو، بات آپس میں نہ کریں، بالکل جیسے اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں یہ ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا تھا کہ اگر شوہر بیوی کو ایک جوائنٹ فیملی میں ایک الگ روم دے دیتا ہے جس میں وہ اندر سے دروازہ لگا سکتی ہو، اور جب باہر جائے تو باہر سے لاک کر کے اپنے سامان کی حفاظت کا اہتمام کر سکتی ہو، تو یہی ایک علیحدہ رہائش کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر اس جوائنٹ فیملی میں بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لاک کر کے نہیں جاؤ گی، دروازہ کھول کر جاؤ گی، تو کیا اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ علیحدہ رہائش کا مطالبہ کر سکے؟
تو جی ہاں بالکل، اگر اس قسم کی صورتحال ہو کہ وہاں پر جو عورت کا حق ہے مکمل طور پہ اس کو نہیں دیا جا رہا، کمرے میں تصرف کر لیتے ہیں، مال میں تصرف کرتے ہیں، ان کی پرائیویسی قائم نہیں رہ پاتی ہے، تو بالکل عورت کو حق حاصل ہے کہ اب وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے یہاں سے آپ کسی اور جگہ لے کر جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں 2 دوست باتیں کر رہے تھے ایک تیسرے پڑوسی کے بارے میں کہ اس کی پھٹیچر سی گاڑی ہے، مریل سی گاڑی ہے، تو کیا یہ بھی غیبت میں آئے گا؟ تو جی ہاں بالکل، ایک مسلمان بھائی کی کہ براہ راست تو اس کی ذات کی غیبت کرنا یا اس سے تعلق رکھنے والی کسی شے کی برائی بیان کرنا اگر پیٹھ پیچھے بیان کی جائے، سب غیبت میں شامل ہے، تو یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا۔ یہ کہتی ہے اگر مرد نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے گریبان کے بٹن کھلے ہوں تو نماز کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مرد کا بدن ستر میں داخل نہیں ہے، صرف ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک حصہ بدن ستر کہلاتا ہے، باقی کوئی ستر نہیں ہے، تو اس کا گریبان کھلا بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے سینہ نظر آ رہا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے، فقہاء نے لکھا کہ اتنا بڑا گریبان کھول لینا کہ کسی دنیاوی بڑی شخصیت، کسی دینی شخصیت کے سامنے جاتے ہوئے آدمی شرم و عار محسوس کرتا ہو، اس حالت میں جاتے ہوئے، تو ایسی حالت اللہ کی بارگاہ میں بنانا مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ بہت زیادہ نہیں کھلا ہوا، جیسے اوپر کے 1-2 بٹن کھلے ہوتے ہیں، تو اگر تھوڑا بہت اوپر کا سینہ یا ہڈیاں نظر آ رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت نماز جائز ہے۔ ہاں اتنا بڑا کھول لینا بدماشوں کی طرح اور پھر نماز میں کھڑے ہوں تو یہ ضرور مکروہ ہے۔ تو یہ مکروہ بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ سینہ کیوں نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ حالت ایسی ہے کہ یہ حالت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے مناسب نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس لیے تھوڑا بہت اگر گلا کھلا ہو تو مرد کے لیے کوئی پرابلم نہیں، نماز بلا کراہت جائز ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہیں سے بچی نے فون کیا تھا کہ ہمارے گھر والے جو ہیں، والد صاحب وغیرہ جو سرپرست ہیں، انہوں نے مکا کر لیا ہے ایک محکمے والوں سے کہ ہر مہینے 2000 روپے آپ بجلی کے دے دیں، پھر جتنی مرضی بجلی استعمال کریں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ بجلی چوری کرنے کے سلسلے میں ان کام چوروں اور اس قسم کے ملک کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ یہ مکا ہے۔ بجلی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، کسی افسر کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا حق مار کے آپ کو اجازت دے دے کہ آپ بجلی کے 2000 دے دیں، اور پھر وہ 2000 بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں پہنچیں گے، ادارے تک نہیں پہنچیں گے، وہ 2000 اپنی جیب میں رکھے گا اور بجلی اس طرح دیتے چلے جائیں گے۔ شاید بہت سو کو یہ بات بری لگے گی جو ایسا کر رہے ہوں گے، لیکن گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ دنیا میں آپ کر لیں گے، کتنا کھا لیں گے، کتنا کما لیں گے، اصل معاملہ آخرت کا ہے، وہاں اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال گھر کے سرپرست یہ بالکل صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، ہمارا اسکرین پر ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اگر کوئی سوال آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی مسئلے کا حل بتانے والا موجود نہیں، یہاں کال نہیں مل پا رہی، تو آپ بالکل اعتماد کے ساتھ ہمیں میل کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کو جواب دے دیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیگر اپنی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے لیے وقت نکالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً علم اور علماء کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ کیا مرتبہ ہے حضرت سب سے زیادہ حیا والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان ہیں۔ تباہ ہے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت، علم کا خزانہ، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی، کامیاب زندگی کے رہنما اصول۔ الرحمن علم القرآن، نصیحت، ترغیب، ترہیب۔ خلق الانسان، مکمل قرآن کی تفسیر، تدبر قرآن، اب 2 حصوں میں دستیاب ہے۔ مشہور و معروف پروگرام تدبر قرآن کی DVD حاصل کرنے کے لیے ابھی وزٹ کریں www.sahulatbazaar.com یا کال کریں ہمیں نمبرز پر۔ یا رب
فکر اقبال کی روشنی میں پروگراموں کی ایک نئی سیریز مرد مومن. ہر لہجہ ہے مومن کی. کیا پس منظر تھا کہ علامہ کو مرد مومن کی صفات کا ایک نعرہ بلند کرنا پڑا. مرد مومن کا جو تصور ہے وہ بیسیکلی لا الہ الا اللہ ہی ہے. لا الہ. علامہ کیا پیغام دیتے ہیں مرد مومن کو؟ انسان اپنی صلاحیتوں کو اپنی ملت کے ساتھ مجتمع کرتا ہے. اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ جن کے ہم فالوور ہیں وہ کیا ہے. ہم دوسروں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کلام اللہ کو سمجھنا پڑے گا. یا رب یا اللہ یا رحمان. مرد مومن دیکھیے ہر ہفتہ رات 10 بجے. ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض. احساس اپنوں کی زندگی کا، ضرورت مند دکھی انسانیت کی مدد، احساس کے ساتھ تعلیم کی روشنی، ایمان کے پرنور اجالے، روشن احساس. روشنی سب کے لیے. خلیفہ نبی. معلم امت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی امت میں ایک یا دو معلم لوگوں کو احکام شریعت سکھانے والے نہ ہوں، اور اگر ان میں میری امت میں کوئی ہو تو وہ عمر بن خطاب ہے. بے شک حق عمر کی زبان پر اور دل پر بولتا ہے. دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا سندھی سدھا پلس اب پاکستان میں دستیاب ہے. نقل سازوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ اوریجنل سندھی سدھا پلس کے تمام رائٹس ایس سین آن ٹی وی کے پاس محفوظ ہیں. جی ہاں، سندھی سدھا پلس جس کا سلوگن ہے درد سے نجات کا واحد ذریعہ. جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، گنٹھیا، شیاٹیکا، آرتھرائٹس اور ہر قسم کے دردوں کے خلاف دنیا بھر میں سندھی سدھا پلس ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہوا ہے. درد چاہے کوئی بھی ہو، درد سے نجات کے لیے واحد ذریعہ سندھی سدھا پلس ہی ثابت ہوا ہے. تو کیوں نہ آپ بھی خریدیں سندھی سدھا پلس. اب پاکستان میں اوریجنل سندھی سدھا پلس صرف ایس سین آن ٹی وی کے نمبرز پر ہی کال کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے. میں کبھی میں سیکورٹی گارڈ ہوں، صابنوں کے لیے سارا دن دروازہ کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں، سارا دن کھڑا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے گھٹنوں میں بڑا درد ہو گیا. اور ڈاکٹروں نے بولا کہ خان صاحب تمہارا آپریشن ہوگا. میں نے بولا سر جی نہیں، میں آپریشن سے پڑھ رہا تھا. پھر میرے مامی نے میرے لیے سندھی سودا پلس منگایا، جس سے میں نے مالش کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور چنگا پل ہوں. آج اپنی ڈیوٹی پر. سیزرین آپریشن کے بعد میری پیٹھ اور کمر میں شدید درد رہنے لگا. ایسا درد کہ نہ میں اپنے گھر کا کوئی کام کر سکتی تھی اور نہ ہی میں اپنے بچے سنبھال پاتی تھی. ڈھیروں پین کلر یوز کیے لیکن مجھے بالکل بھی آرام نہیں آیا. اف، ایسا درد کہ برداشت سے باہر. لیکن سندھی سدھا پلس استعمال کرنے سے میرا درد دھیرے دھیرے بالکل غائب ہو گیا اور اب میں اپنے گھر میں بہت اچھی لائف گزار رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. مجھے 2 سال سے آرتھرائٹس تھا.
मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी थी। मैं इस पट्टे के सहारे सारा दिन पड़ा रहता था, समझ में नहीं आता था क्या करूं। फिर मुझे टीवी शो के जरिए संदीसुदा प्लस का पता चला और इसके इस्तेमाल के बाद मुझे यूं लगा कि जैसे मुझे कभी कोई दर्द या तकलीफ थी ही नहीं, और आज मैं संदीसुदा प्लस की वजह से दर्द से मुस्तकिल निजात हासिल कर चुका हूँ। थैंक्स संदीसुदा प्लस। जब हम दर्द वाले जोड़ पर संधिशुदा प्लस का इस तरह का मसाज करते हैं तो ये जोड़ पर 5 तरह से असर करता है। पहला, इस दवा का असर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर जॉइंट के बीच खत्म हुई चिकनाहट और लचक को बढ़ा देती है। दूसरा, ये कमजोर और डैमेज हो चुकी नसों को हमवार और मजबूती देता है। तीसरा, जॉइंट के सारे जोड़ और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे बीमारी या कमजोरी से तेजी से रिकवरी होती है। चौथा, बुढ़ापे में या कैल्शियम की वजह से कमजोर हो चुकी हड्डियों को फिर से ताकतवर बना देता है। और पांचवा, सबसे खास बीमारी चोट या उम्र की वजह से जोड़ में आई जकड़न और सूजन को मिटाकर दर्द को फौरन खत्म कर देता है। 2 साल पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द और सूजन पैदा हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में थी। और फिर मुझे मिला संधिशुदा प्लस, जिसके इस्तेमाल से मुझे बहुत रिलीफ मिला और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू संधिशुदा प्लस। संधिशुदा प्लस तो एक जादू है भाई। जब से मैं संधिशुदा प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे 2 साल पुराना पुट्ठू बदल हमेशा के लिए गायब हो गया है। अनमोल जड़ी बूटियों से एक लंबे प्रोसेस के बाद बने संधिशुदा प्लस की असली कीमत 5,400 रुपए है, मगर अभी ऑर्डर करने पर आप हासिल कर सकते हैं पूरे 2,000 रुपए की छूट के साथ सिर्फ 3,400 रुपए। पोस्टेज और हैंडलिंग चार्जेस 200 रुपए अलग से लिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान से अभी मुफ्त कॉल करें 0800 12386। अपने ऑर्डर की तेज तरीन डिलीवरी के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें 0300 436 9191, 0300 436 9292, 0300 436 9393, 0300 436 9494, 0300 436 9595, 0300 436 9696, 0300 436 9797, 0300 436 9898, या फिर आप विजिट करें www.asinontvpakistan.com। अल्लाह ताला का एक रूल तोड़ा है। अल्लाह ताला ये कहता है कि मैं ज़िंदगी देता हूँ और मैं ज़िंदगी लेता हूँ। इन्होंने अपने हाथ में लिया ये फैसला। इस्लाम में न सिर्फ ये कि खुदकशी हराम है, बल्कि अपने जिस्म को इज़ा देने से भी मना किया है। हो सकता है हम यहाँ ना आना चाहते हैं, और फिर क्यों पूछा जाएगा हमारे से ये सारी चीज़ें कि तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारी। वो अहकामात जो हमें सूट करती हैं उनको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी अहकामात को बड़ा कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं। तकदीर, इसके बारे में हमारे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। This program is brought to you in association with हर लम्हा कीमती हो जाए हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। या अल्लाह या रहमान। कहे फकीर, देखिए हर हफ्ता रात 8 बजे। ARY QTV के नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप जब चाहें जहां चाहें देख सकते हैं ARY QTV की बराह रास्त नशरियात सिर्फ एक क्लिक पर। ARY QTV एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और सुनिए तिलावत कुरान पाक और तर्जुमा, हमदो नात और कव्वालियां, जय्यदुल कराम की तकारीर, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स, रिंगटोन्स और बहुत कुछ। ARY QTV, रोशनी सबके लिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن